بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اردو کلاس فرسٹ ایئر کا جو حصہ نثر کا سوال ہے اقتباس کی تشریح اس کے حوالے سے ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے اقتباس کی تشریح کے حوالے سے اتنا کیا تھا کہ یہ سوال جو ہے اقتباس کی تشریح کا کس طریقے سے جو ہے پیپر میں آتا ہے، اس کو کس طریقے سے آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے مارکس ہیں، مارکس کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس میں حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح۔ حوالہ متن کیا چیز ہوتی ہے، اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے، سیاق و سباق کیا چیز ہوتی ہے، اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، اور تشریح کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا۔ آج کے اس لیکچر میں جو ہے ہم اپنے سبق اسوہ حسنہ کا جو ہے ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تشریح کر کے میں آپ کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے اس پیراگراف کی یا اقتباس کی جو ہے تشریح کرنی ہے۔ تو آج ہم جس پیراگراف کی تشریح کرنے ہیں وہ ہماری اس مشق میں سے ہی، سبق کی مشق میں سے جی ایک پیراگراف لیا گیا۔ یہ پیراگراف ہے درج ذیل اقتباسات کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ تو پیراگراف ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک۔ یہاں سے ہمارا پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، یہاں پر جو ہے پیراگراف ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے، شاہ ہو یا گدا پیش نظر نہ تھی۔ دوسرا پیراگراف یہ ہے۔ یہ دو پیراگراف ہماری مشق میں دیے ہوئے ہیں، جس میں سے پہلا جو پیراگراف ہے حضرت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، یہ جو ہے اس کی تشریح آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے۔ تو پیراگراف ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالمتاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، یا ابر باراں تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ یہ ہمارا پیراگراف ہے جس کی آج ہم تشریح کریں گے۔ تو اس تشریح طلب عبارت میں یا اس اقتباس میں مصنف جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کو جو ہے دنیا بھر کو روشن کرنے والے ایک صورت سے جو ہے تشبیہ دیتی ہیں۔ تو تشریح کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا ہے تشریح میں کیا کرنا ہے کہ مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے آسان الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ سادہ اور آسان الفاظ اپنے الفاظ میں جو ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، کھول کر جو ہے اس کی تشریح کرنی ہے، کھول کر اس کو بیان کرنا ہے۔ تو جس طرح سے یہاں پہ میں نے اوپر معنی لکھ رکھے ہیں کہ جیسے وجود مبارک یعنی بابرکت وجود، آفتاب عالمتاب یعنی دنیا بھر کو روشن کرنے والا، استعداد، اہلیت، قابلیت، صلاحیت، تابش کیا ہے نور یا پھر روشنی۔ اسی طریقے سے آپ ابر باراں ہے برسنے والا بادل یا پھر ساون کا بادل جو کھل کر برستا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے معنی لکھ رکھا ہے پورے چیپٹر کے، میں نے اس طرح سے جو ہے معنی لکھ لیے ہیں۔ تو آپ نے بھی کیا ہے پورے جو سبق ہے اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ الفاظ معنی یاد ہوں گے تو تشریح کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ آپ نے مشکل الفاظ نہیں بلکہ سادہ اور آسان الفاظ جو ہیں تشریح میں استعمال کرنے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے اس پیراگراف کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں کہ اس میں تشریح طلب عبارت میں جو ہے مصنف بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت، یہاں پہ وجود مبارک ہے تو وجود بابرکت جو ہے ایک دنیا بھر کو روشن کرنے والا سورج تھا۔ مطلب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دنیا بھر کو روشن کرنے والا ایک سورج جو ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سے سورج جو ہے بھرپور آب و تاب کا حامل ہوتا ہے، اور وہ اپنی حرارت سے، اپنی روشنی سے، جس سے مطلب جو اس کی حرارت اور روشنی سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، مطلب اس کی روشنی اور حرارت سے اونچے پہاڑ جو ہوتے ہیں اور اس پر موجود جو نباتات ہیں، مطلب صرف پہاڑ ہی نہیں، اس پر موجود جو نباتات ہیں جیسے کوئی بھی پھول، پھل، پودے جو ہیں وہ بھی جو ہے اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس سے
फ़ायदा اٹھاتے ہیں۔ ریتلے میدان ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی اہلیت کے مطابق جو ہے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بہتی نہریں، سرسبز کھیت، ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے اس سے فیضیاب ہوتا ہے، اس سے روشنی مطلب حرارت اور روشنی جو ہے حاصل کرتا ہے۔ تو ہر ایک چیز جو ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت ہوں یا پھر میدان ہوں، تو وہ سب کیا ہے اپنی اپنی صلاحیت، قابلیت اور اہلیت کے مطابق جو ہے حرارت اور روشنی جو ہے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی ایک سورج کی طرح ہے، اسی طرح کے ایک سورج کی طرح ہے کہ جس کی ہدایت کا نور اور روشنی کسی خاص زمانے یا علاقے تک محدود نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت کی روشنی ہے یا نور ہے وہ کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے ہو کہ صرف اسی قوم کے لیے یا اسی علاقے کے لیے آپ کی ہدایت جو ہے قابل عمل ہے، یا یہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقی لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ کی ہدایت جو ہے یا آپ کی رہنمائی جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور صرف خاص علاقے یا خاص عہد کے لیے نہیں ہے۔ مطلب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی قابلیت، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آگے جتنے بھی انسان آئیں گے ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مطلب پہلے جو ہے اس میں ایک آفتاب سے تشبیہ ہے، دوسرا جو ہے ایک اور تشبیہ یہاں پہ استعمال کیا ابر باران۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو ہے ایک ابر باران سے تشبیہ دی گیا، یعنی ایک برسنے والا بادل، یا پھر جو وہ بادل جو سامن میں برستا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے سامن کے بادل کی طرح ہے، مطلب اس سے تشبیہ کہ سامن کے بادل کی طرح ہے کہ جب وہ برستا ہے تو پھر اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص مقام کے لیے اس کی بارش یا اس کا پانی جو ہے یا اس کی بارش سے خاص علاقہ جو ہے فیضیاب ہوگا، مطلب اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا کہ وہ برستا ہے تو بلند و بالا پہاڑ ہوں وہ بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان پہاڑوں پر موجود نباتات ہوں وہ بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی کیا ہوتی ہے، اس سے بھی تمام انسانیں جو فیضیاب ہوتی ہیں۔ تو پہاڑ ہیں، ان پر موجود نباتات ہیں، وہ اپنی اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق جو ہیں اس سے سیراب ہوتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اس پر ہریالی جو ہے آ جاتی ہے، مطلب جب وہ برستا ہے تو ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے۔ پھر صرف پہاڑ ہی نہیں، جنگل، جو گھنے جنگل ہیں جن کی طرف ہم کوئی بھی اتنا مطلب دھیان نہیں دیتا، ہمارے نظر میں نہیں آتا کہ جو جنگل ہیں، تو وہاں بھی بیابان ہو، جنگل ہو، جو بھی جگہ ہو، وہاں پر بھی جو ہے بادل کھل کر جو ہے برستا ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ کھیت ہوں، ریگستان ہوں یا باغ، ہر جگہ برستا ہے، مطلب کوئی بھی چیز میں اس کا امتیاز نہیں ہوتا کہ وہ چاہے جنگل ہوں، درختوں کی بھی پیاس بجھاتا ہے، جنگلوں کی بجھاتا ہے، وسیع عریض میدان ہو، ریگستان ہو، وہ سب کی پیاس جو ہے بجھاتا ہے، سب کو اپنے پانی سے، اپنی بادل جو ہے اپنی برسات سے، اپنی بارش سے جو ہے فیضیاب کرتا ہے، سیراب کرتا ہے۔ تو کھیتوں کو بھی ہریالی بخشتا ہے اپنی بارش سے، اپنے پانی سے، کھیت بھی جو ہے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور پانی سے ہر طرف جو ہے سبزہ ہی سبزے میں ہر مطلب جو گھاس ہوتی ہے، گھاس پھوس ہوتی ہیں، ریتلے میدان ہوتے ہیں یا ایک اجڑا ہوا میدان ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا ہے ہریالی چھا جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ چھا جاتا ہے۔ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے، کھیتوں کی ہریالی جو ہے اس سے لوٹ آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے وہ بھی اس بادل کی طرح ہے کہ جس کے برسنے سے کیا ہے زمین اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کو توحید و معرفت کی بارش سے دنیا کی پیاس کو بجھایا، کہ جس طرح بارش سے روکھی زمین اور سسکتی پیاسی مخلوق میں جان آ جاتی ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے بے چین، محموم اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے لیے حیات کا پیغام بنی، اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آیا۔ مطلب آپ نے کیا ہے، وہ جو پیاسی مخلوق تھے جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی، تو ان کو آپ نے توحید و معرفت کی جو ہے
اس سے توحید اور معرفت کی ہدایت سے یا اس کے پانی سے یا اس کے توحید و معرفت کے بادل سے جو ہے تمام انسانیت کی جو ہے پیاس بجھائی. سب نے جو ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا. مطلب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ اس سے صرف خاص علاقے خاص قوم کے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے صرف مرد یا عورتیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا بزرگ یا بچے، ایسا بھی نہیں ہے. اس میں ہر نسل، ہر علاقے، ہر عمر، ہر زمانے کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. جو کوئی جتنی جس میں اہلیت ہے، قابلیت ہے، جتنا وہ اس کے زیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیا ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے. مطلب وہ سب کے لیے رحمت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، رحمت العالمین ہے. مطلب آپ کو تمام جہانوں کے، دونوں جہانوں کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. تو ان کی رحمت کیا ہے، وہ کسی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، مطلب دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو سب صرف کیا فرق ہے کہ ہمیں کیا ہے، ہر کوئی اپنی اہلیت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق جو ہے اس سے فیض یاب ہے. جتنی کسی میں چاہت ہوگی، جتنی کسی میں صلاحیت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، اسی کے مطابق ہر کوئی جو ہے اس سے فیض یاب ہوگا. آپ کی ہدایات سے جو ہے فیض یاب ہوگا، عمل پیرا ہوگا اور اس سے کامیابی حاصل کرے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتایا ہوا راستہ ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو کامیابی کی وہی ضمانت ہے. ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں پہ اس میں ہمارے پیراگراف کی تشریح جو ہے یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے. اور اب جو ہے نیکسٹ پیراگراف کی، یہ شاہ ہو یا گدا، یہ والا پیش کما، یہ جو ہمارا جو نیکسٹ پیراگراف ہے، یہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ خود سے اس کی تشریح گھر میں کریں گے. ایک پیراگراف کی تشریح میں نے آپ کو کر کے بتا دیں کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے. باقی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خود اب اچھے طریقے سے جو ہے پیراگراف کی تشریح کر سکیں گے. تو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.